دوسری بات یہ اہم ترین آپ سے کرنا مقصود ہے آپ سب سے کہ قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی تقریباً. کیا ہم انتظار کر رہے ہیں مغرب سے سورج نکلنے کا؟ اس سے پہلے نہیں مانیں گے. ہر طرح کی چیزیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، وہ علماء دین بھی بیان فرما چکے ہیں اور فرما رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، تیاری پکڑ لیں. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر آج سے 1.5 مہینہ پہلے الحمدللہ رب العالمین اسی بلال شفا خانے کے پلیٹ فارم سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو، 5 ویڈیو اسی تناظر میں یوٹیوب پر بلال شفا خانے پہ پڑی ہوئی ہیں. اگر لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سن لیں. ہم 1.5 مہینہ پہلے اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی روشنی میں یہ تمام باتیں بتا چکے ہیں. اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو یہ رہا تھا کہ اسی میں سے پھر لوگ واٹس ایپ پہ وائس میل سے اسی میں سے لے کے چیزیں اپنے طور پر بھیج رہے تھے. اور کچھ لوگوں کیا زیادہ تر لوگوں نے مجھے کو بھیج دی میری باتیں. تو خوشی ہوئی کہ لوٹ کے آ گئی میرے پاس. تو اندازہ ہو گیا کہ کس حد تک دنیا گول ہو چکی ہے. تو برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ لوٹ آئیں اس سے پہلے کہ لوٹنے میں دیر ہو جائے. ہر چیز کمپلیٹ اور پوری ہو چکی ہے. یاجوج اور ماجوج، کیا ہمیں ان کے بینر اور وہ نظر آئیں گے تو ہم مانیں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، نکل چکے ہیں؟ کیا ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا ان کی مختلف اشکال اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ یاجوج ماجوج کے کان جو ہیں وہ ان کے جسم سے بڑے ہوں گے؟ کیا ہم بھول گئے؟ ساری باتیں توجہ یہ دلانا ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. تو برائے مہربانی لکیر کھنچ گئی ہے. سیدھے ہاتھ والے کیا ہی کہنا ہے سیدھے ہاتھ والوں کا، اور الٹے ہاتھ والے تباہ و برباد ہو گئے. تو برائے مہربانی غنیمت جانیے، یہ وقت باطن کے ظاہر ہونے کا ہے. ہر انسان کے اندر جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا وہ ظاہر ہو رہا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب اللہ حکم کرے گا زمین کو تو وہ اپنے بوجھ نکال کے باہر رکھ. تو برائے مہربانی تمام تر چیزیں آپ غور کریں. تو علماء دین اور تحقیق کرنے والے سوشل میڈیا پہ ہو یا علماء دینوں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر نشانی پوری ہو چکی ہے تقریباً. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی اپنے اعمال پہ توجہ کریں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچائیں. یہ وقت شاید اللہ نے شاید نہیں یقیناً ہمیں دیا ہے غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کا. اس کو موبائل کے معاف کیجیے گا گیم کھیلنے میں ضائع نہ کریں. ہم نے تو اب یہ آوازیں سننا شروع کر لی ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے ابو کو میں نے ہرا دیا، میں ان سے آگے اسکور میں نکل گیا. معاف کیجیے گا ایسا نہ ہو کہ موت پکڑ لے تو موبائل جو ہے وہ چھڑایا نہ جا سکے، کیونکہ موت کی سختی سے جو چیز ہوگی وہ چھڑائی نکلے گی نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کیفیت پہ موت آ جائے. تو گیم اپنی زندگی کو کھلونا اور مت بنائیے. بہت سارے لوگوں سے میں نے گفتگو کرتے یہ سنا ہے کہ ارے تم نے وہ ڈرامہ دیکھا جو آج سے 20 سال پہلے 25-30 سال پہلے ٹی وی پہ آتا تھا، فلاں فلاں یہ باتیں ہو. اب تو آسانی ہے، ٹائم ہے، گھر میں تم ان کی پوری قسطیں ایک ساتھ دیکھ لو. یہ ڈسکشن چل رہے ہیں. برائے مہربانی بچیے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، توبہ استغفار کیجیے. جیسے میں نے گزارش کی ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ گھر میں کریں کہ گتا لے لیں،
وہ کاغذ لے لیں، اس کے تعلیمی تاش بنا لیں. یہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہمیں کھلاتے تھے. الف سے لے کر یہ تک کی ایک گڈی بنا لیں. اسی طرح سے جتنے بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کی ایک ایک گڈی بنا لیں. اسی طرح سے اے سے لے کے زی تک ABCD کی پوری بنا لیں. کبھی انگلش کے کھیل لیں، ورڈز بنانا. میموری اور ویکیبلری جو ہے وہ اچھی بنے گی، بچوں کو ورڈز بنانا آ جائیں گی. اسی طرح سے اردو کا کر لیں. یہ کھیل کھیل سکتے ہیں تاکہ کچھ اس سے حاصل. 3 لفظوں کا بنائیں. تاش نمائیں، تعلیمی تاش وہ پہلے کہلاتے تھے، جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ گھر میں بیٹھو تو یہ کر لو. تو اس سے ہم سیکھتے تھے، کبھی اردو کے جملے بنانا، کبھی انگریزی. تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ گھر میں ہم یہ کریں. اس طرح سے گیم کھیلیں تاکہ وہ وقت ہمارا ضائع و برباد نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، کہ میری امت 2 چیزیں برباد کرے، ایک صحت اور ایک وقت. آج اگر ہم دیکھ لیں تو ہم یہی 2 کام کریں. تو مہربانی فرمائیں اپنی صحت نہ برباد کریں اور نہ اپنا وقت برباد کریں اور نہ دوسروں کا وقت برباد کریں. اس وقت سوشل میڈیا پہ اور اس پر اگر آپ دیکھیں تو گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے. لوگ مذاق کی انتہا کو نکلتے ہیں، دین کو مذاق بنا تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ مسلمان بچیں، اس کا حصہ بننے سے ہی بچیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جگہ سے اڑ جاؤ جہاں اللہ کی آیات کا تمسخر یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ورنہ تمہارا شمار بھی انہیں میں. اور تا وقت ہے کہ وہ کسی اور باتوں میں نہ لگ جائے، اس وقت تک ان کے پاس نہ بچے. تو اس دور میں اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، سوشل میڈیا پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا تمسخر کسی منظم سازش کے تحت اختیار کیا جا رہا ہے. اس کو بچیں، اس کے شیئر کرنے سے ہی بچیں، اس کی تمام تر کمنٹ سے بھی بچیں. کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو شیطان کے حربے ہیں وہ بہت ماڈرن. جس طرح سے ہم جس زمانے میں ہوتے ہیں، شیاطین کے حملے اسی انداز کے ہوتے ہیں. برائے مہربانی میری درخواست ہے کہ اس کو غنیمت جانیں اور بچیں ہر اس چیز سے جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور بچنے کی تلقین فرمائی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.